ایک ہماری اپنی جو ایکس مسلم خاتون ہے زارا کے، ان کے ساتھ بھی ان کو تنزانیہ میں اریسٹ کر لیا گیا، اور اس کے اوپر ابھی میں ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ زارا کے 28 سال کی تنزانین آسٹریلین سٹیزن ہے، اور یہ پچھلے کوئی 1-1.5 سالوں سے انگلینڈ میں تھیں، اور چونکہ جب یہ کرونے کی وبا پھیلی تو انہوں نے سوچا کہ کیونکہ وہ گھر سے کام کرتی ہیں، کرونے کی وجہ سے سارے لوگ گھر سے کام کرنا شروع ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ چلو میں تنزانیہ اپنے ماں باپ سے ملاتی ہوں، اور ادھر جا کے انہوں نے وہ ادھر سے کام کر رہی تھی، پچھلے کوئی 1.5-2 مہینے سے وہاں پہ رہ رہی تھیں۔ تنزانیہ ایک سیکولر کنٹری ہے جہاں آفیشلی، اور جہاں پہ کرسچن اور مسلمان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 50-50 ہے، اور ان کا جو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک مسلم کنٹری نہیں ہے، اسی لیے وہ سیکولر کنٹری ہے، اور آفیشلی جو مین لینڈ تنزانیہ ہے اس میں کوئی بلاسفمی لا نہیں ہے، لیکن ان کا ایک جزیرہ ہے زینزبر جہاں پہ زیادہ شیعہ کھوجا کمیونٹی رہتی ہے۔ اصل میں ہوا کیا، تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ زارا کے جو ہے وہ ایک ایکس مسلم ہے، وہ LGBTQ کے بارے میں بہت بولتی ہیں، وہ ایتھیزم کے بارے میں بولتی ہیں، اور وہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بہت بولتی ہیں، جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے ہمارے جو مومنین ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، مومنوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کیسے عورتوں کے حقوق کی بات کر سکتے ہیں، آپ کیسے حجاب کو برا کہہ سکتے ہیں، آپ کیسے ہومو سیکشولز کے حق میں ان کے انسانی حقوق کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ تو ان کے اوپر ظاہر بات ہے جتنے ایکس مسلم ہیں ان کے اوپر تھریٹس ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں کے پیچھے لوگ پیچھے پڑے ہوتے ہیں، اس میں یہ کوئی بڑی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، لیکن چونکہ یہ تنزانیہ کے مین لینڈ میں رہ رہی تھی جہاں پہ بلاسفمی کے لاز نہیں ہیں، اس لیے وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ سیف ہیں تنزانیہ میں۔ لیکن ہوا کیا، اب یہ ایک ویب سائٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اگر آپ نے کوئی بھی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن لینی ہے، جو اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن، ایک تو آپ ظاہری بات ہے یہ نیچے جو پٹی چل رہی ہے، آپ ہمیں ٹویٹر پہ فالو کریں، ٹویٹر پہ سارے آپ کو اپڈیٹس ملتے رہیں گے، اور بڑی ہمیں اس وقت آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور جو اصل اپڈیٹ اگر آپ کو چاہیے وہ یہ کاؤنسل آف ایکس مسلمز آف برٹن کی ویب سائٹ ہے xmuslims.org.uk، اس پہ آپ جا کر اس کے اوپر ہماری جو آفیشیل پوزیشن ہے وہ آ رہی ہے، اور یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ کیا اس وقت ہو رہا ہے اور کیا ہماری کیا ڈیمانڈز ہیں۔ تو بہت ساری مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، بہت سارے جو کوئی ایسے ڈھکن قسم کے لوگ ہیں، پتہ نہیں اپنی اپنی ہوائی فائر ماری جا رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، شاید ان کو انگریزی نہیں پڑھنی آتی، تو اس وجہ سے شاید ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل میں ہوا کیا۔ تو زارا کے جب تنزانیہ میں گئیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا کیونکہ وہ آسٹریلین سٹیزن ہے، انگلینڈ سے تنزانیہ اپنے خاندان والوں کو ملنے گئیں، تو جیسے ہی وہاں پہ شیعہ کمیونٹی تھی ان کے پیچھے پڑ گئی۔ اب انہوں نے یہ دیکھنا تھا کہ کتنا ان کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، کیا ہیومن رائٹس کے لوگ واقعی ان کے لیے بولتے ہیں یا نہیں بولتے۔ تو انہوں نے 3 چارجز ان کے اوپر لگائے ہیں، بلاسفمی کا چارج نہیں لگایا ان کے اوپر۔ پہلا چارج یہ لگایا کہ انہوں نے جو تنزانیہ کا پریزیڈنٹ ہے جان مگوفلی، ان کے خلاف کوئی پوسٹیں ڈالی ہیں جو کہ ایک سیٹائریکل ہے، اور جیسا کہ فریڈم آف کانشنس کا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا قانون ہے، اور اس کے حوالے سے یہ اجازت ہے، جن ملکوں نے اس کے اوپر سائن کیا ہوا ہے ہیومن رائٹس چارٹر پہ، UN کے ہیومن رائٹس چارٹر پہ، ان کو اس چیز کا حق ہے کہ وہ مذہب پہ اور سیاسی شخصیات کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، اور انہوں نے وہی کی تھی۔ ایک دو انہوں نے ٹویٹس ڈالی تھیں جو مجھے نہیں پتا اب ہیں یا نہیں ہیں، ڈیلیٹ ہو گئی ہیں یا کیا وجہ، تو وہ اگر آپ ڈھونڈیں گے شاید آپ کو مل جائے۔ دوسرا چارج انہوں نے یہ لگایا کہ جب یہ آسٹریلین سٹیزن بنی تو انہوں نے تنزانیہ کا اپنا جو پاسپورٹ تھا وہ سرنڈر نہیں کیا، کیونکہ تنزانیہ کا وہ انڈیا والا رول ہے کہ اگر آپ کوئی اور سٹیزن شپ لیتے ہیں تو آپ کو اپنی سٹیزن شپ ریناؤنس کرنی پڑتی ہے، جو پاکستان کا یہ لا نہیں ہے۔ تو زارا کا اس پہ کہنا یہ ہے، اور یہ ٹیکنیکلی بات ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی ان سے شاید، کہ ان کا کہنا یہ کہ ان کا تنزانین پاسپورٹ بڑے عرصے کا گم ہوا تھا، اور انہوں نے اس کو بڑے عرصے سے یوز نہیں کیا، اس لیے وہ نہیں سمجھی کہ انہیں کوئی آفیشلی رپورٹ کرنی ہے تنزانین حکومت کو کہ نہیں۔ تو یہ ایک obviously ٹیکنیکل چارج ہے۔ اور تیسرا چارج بڑا عجیب سا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان والوں کے کسی بندے کے نام پہ
موبائل کا سم کارڈ یوز کر رہی تھی. اب اس میں یہ بھی ایک ٹیکنیکل ہے کہ بھائی ہر بندے کو تو نہیں پتا ہوتا کہ لا کس چیز کا لا کیسا ہے, کہ کیا آپ کلرڈ جرابیں پہن کے گھر سے باہر نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے, کیا آپ جینز پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے. ہو سکتا ہے کوئی لا ہو کہ بھائی آپ ایسی نہیں پہن سکتے جس میں آپ کی باڈی کی شیپ نظر آ رہی ہو, یا آپ پیٹ ننگا نہیں کر سکتے. کوئی ہزار ایسے لاز ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے, اور یہ بھی ایسے ہی ہوا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ والا جو لا ہے یہ انہوں نے پہلے بھی یوز کیا ہے. ایک کامیڈین ہے تنزانیہ کا بہت بڑا, ادریس سلطان کے نام سے, اس نے بھی پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی اس طرح کی باتیں کی کہ پریزیڈنٹ ڈکٹیٹر ہے وغیرہ وغیرہ, یا الیکشنوں میں ریگنگ ہوتی ہے, جو کہ ہم لوگ پاکستان میں روز کرتے ہیں. اس طرح کے جو اس طرح کی ٹویٹس ہیں یا پوسٹ ہیں یا کرٹیسزم ہے اپنی حکومتوں کے اوپر. تو اس نے ادریس سلطان نے بھی یہ کیا, اور اس کے اوپر بھی یہی چارج لگایا کہ وہ اپنے نام کے نہیں کسی اور کے نام کا یوز کر رہا تھا, وہ بھی اپنے فیملی کے نام کا یوز کر رہا تھا. تو اس بہانے سے, اور مزے کی بات یہ, اس کو ظاہر بات ہے کسی نے رپورٹ کی ہے, کیونکہ کیا پولیس کو پتا تھا کہ بھائی یہ کس کے نام کا یوز کرے گا. میرے جیب میں موبائل فون ہے, کسی کو کیا پتا کہ یہ موبائل فون میرے نام پہ ہے کسی اور کے نام پہ ہے. تو یا اس نے اپنا پاسپورٹ سرنڈر کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا, ظاہر بات اگر وہ دیکھیں گے تو پتا چلے گا نا, کسی نے اس کو بتایا ہے. تو یہ ہمارا شک ہے کہ یہ جو ان کی کھوجا شیعہ کمیونٹی, انہوں نے پولیس کو شاید پیسے پوسے لگائے ہیں یا کچھ کیا ہے, ہم آفیشلی نہیں کہہ رہا لیکن یہ شک ہے میرا. تو انہوں نے یہ کام کیا, اور اس کی وجہ سے انہوں نے ڈھونڈا کہ اچھا اب اس کے اوپر کون سے چارج پھینکے جائیں. تو یہ چارج انہیں ملے. تو یہ انہوں نے زارا کو کہا کہ آپ آ جاؤ پولیس اسٹیشن میں. ان کو چارج نہیں بتایا تھا کہ کیا الزام ہے. ان کی جو آخری زارا کی ٹویٹ تھی وہ یہ تھی کہ میرے پہ شاید بلاسفیمی کا کسی نے کمپلین کی ہے, تو میں پولیس اسٹیشن جا رہی ہوں. یہ انہوں نے 28 دسمبر کو ٹویٹ چڑھائی. اس کے بعد ان کو 32 گھنٹے تک جیل میں رکھا گیا, پولیس اسٹیشن میں, جیل نہیں پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا, اور ان سے سوال جوابات کیے گئے, اور سارے سوال ان سے وہ کیے گئے جو ان کا ایکٹیویزم ہے. ان کی ایک آرگنائزیشن ہے فیتھلیس حجابی میں, جہاں پہ وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں, جہاں پہ وہ فنڈ ریز کر کے سائیکائٹرسٹ ہائر کر کے ایون کہ جو مسلمان عورتیں ہیں ان کو بھی سائیکولوجیکل ہیلپ دلواتی ہیں. تو ان سے وہ سوال پوچھے گئے جو اس کا اس سے کیا تعلق ہے پاسپورٹ سے یا سم کارڈ سے. تو یہ ان سے سوالات پوچھے گئے, اور ان سے ایک اسٹیٹمنٹ پہ سائن کروایا گیا. ان کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا, جس طرح وہ بند کمرے میں بٹھا کے انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں, جس طرح کہ آپ موویز میں دیکھتے ہیں کہ ڈیسک کے اوپر تھپڑ مارتے ہیں, بولو تم کیا کہہ رہی ہو وغیرہ وغیرہ. تو ان کو 32 گھنٹے تک رکھا گیا, اور پھر اس کے بعد بیل پہ چھوڑ دیا, اور وہ اب بیل پہ 29 دسمبر سے بیل پر رہا ہی ہیں. لیکن اب انہوں نے منڈے کو جانا ہے عدالت میں پھر سے اپنے لائر کے ساتھ, اور اس کے بعد یہ مزید پتہ چلے گا کہ کورٹ کی ڈیٹ کیا ملتی ہے, کیا یہ چارجز ڈراپ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, کیا کوئی اور چارج ان کے اوپر لگا دیا جائے گا, یا ان کے ساتھ یا ان کے اوپر جیل بھی ہو سکتی ہے. یہ جو 2 چارجز ہیں سم کارڈ اور پاسپورٹ نہ دینے کا, اس چارج کے مطابق آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے, اور آپ کو $10,000 فائن بھی ہو سکتا ہے, اور پھر ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ تینوں آپشنز ہیں, اور چوتھی آپشن یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ کوئی اور چارج نہ لگا دے, کوئی سیریس چارج نہ لگا دے. تو اس لیے اب ہم نے سوچا ہے کہ میڈیا میں جائیں گے, اور میڈیا کی ابھی جرنلسٹوں سے بات ہو رہی تھی میری, اور ہم اس کے اوپر کافی جرنلسٹوں کے, ٹی وی جرنلسٹ اور اخباروں کے جرنلسٹ جو ہیں آسٹریلین, ان کو ہم نے رپورٹ دے دی ہے, اور اب یہ خبریں کل سے شاید مین اسٹریم میڈیا پہ آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ فی الحال زارا کی سچویشن ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا, اس وقت وہ اپنے گھر میں 29 دسمبر سے وہ اپنے گھر میں ہی ہیں, کوئی ان کو جیل میں نہیں ابھی بند, وہ بیل پہ رہا ہے. ابھی وہ ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتی جب تک یہ چارجز یا تو ڈراپ نہیں ہوتے یا پھر ان کو ڈپورٹ نہیں کیا جاتا. تو اگر ڈپورٹ کیا جائے گا تو ان کو آسٹریلیا ہی بھیجا جائے گا. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگ اس سے اپ ٹو ڈیٹ رہیں, اپنے فیکٹس سے اپ ٹو ڈیٹ رہیں. ہم آسٹریلین جو ہائی کمیشن ہے کینیا میں, انفارچونیٹلی تنزانیہ میں کوئی نہیں ہے, اس کے ساتھ بھی ہم کانٹیکٹ میں ہیں, اور ان کو بھی ساری انفارمیشن پتہ ہے, اور وہ بھی ان کو کاؤنسلر سپورٹ جو دی جا سکتی ہے وہ دے رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا, یہ چارجز ہیں, فضول سے چارجز ہیں, لیکن ٹیکنیکلی وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا قانون ہے بھائی. تو ان قوانین کے مطابق بھی, ان چارجز کے مطابق بھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا, کچھ میرا خیال کچھ مہینوں کی جیل ہو سکتی ہے اگر وہ ثابت کر دیں, اور یہ چارجز کے ساتھ اگر وہ گو اہیڈ کرتے ہیں, یا پھر ان کو $10,000 فائن ہو سکتا ہے. تو یہ وہ 2 چھوٹے چھوٹے باتیں جو میں نے کہا آپ کو بتانا اس وقت ضروری ہے. اور اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے پلیز ٹویٹر پہ فالو کریں. ٹویٹر کے اوپر ہی ہم یہ سارا شور شرابہ مچاتے ہیں, ٹویٹر کے اوپر ہی
یہ سارا کام ہوتا ہے. یہ میری ٹویٹر کی پروفائل آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر جائیں, یہاں پہ ساری ٹویٹس جو ہیں ہم چڑھا رہے ہیں. یہ 38 ری ٹویٹس ہیں. اس کے بڑا ضروری ہے کہ یہ 100 میں جائے تاکہ جتنے لوگ ٹیگڈ ہیں ان تک یہ ہماری بات پہنچے. یہ ساری جو پچھلے 2-3 دنوں سے ہم سارا کام صرف زارا کے حوالے سے ہی کر رہے ہیں, اور یہ کام بہت ضروری ہے کہ آپ ہمیں ٹویٹر پہ فالو کریں. اچھا جی, تو یہ تھی جو آپ کے ذہن میں زارا کے حوالے سے سوالات تھے. یہ سارا زارا کے حوالے سے یہ ہے. یہ اس کو ظاہر بات ہے سنڈے کو انگلش کے چینل پہ بھی میں بات کروں گا. فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ لیپ ٹاپ پہ ہیں پلیز ری ٹویٹ. لیپ ٹاپ پہ, موبائل پہ پلیز دوستوں, جیسے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ ٹویٹر پہ, فیس بک کے اوپر لوگ سارے جاتے ہیں. فیس بک پہ ایک تو مہینے کا بین لگ جاتا ہے. فضول قسم کا پلیٹ فارم ہے فیس بک, بالکل تھکڑ پلیٹ فارم ہے. ٹویٹ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے, مجھے پتا لوگ زیادہ اس کو فالو نہیں کرتے, لیکن جتنا کام ہوتا ہے وہ ٹویٹر کے اوپر ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ ٹویٹر پہ فالو ہمیں کریں گے, ابھی میرے کتنے فالوورز ہیں, میرا خیال ٹویٹر کے اوپر شاید 13,000 ہیں. یہی اگر 20-25 ہزار پہ پہنچ جائیں تو اچھا خاصا شور مچایا جا سکتا ہے. تو پلیز ٹویٹر کے اوپر فالو کریں تاکہ ہم جو اپنا کام ہے وہ کر سکیں. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.